وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو۔ مدنی چینل جو اصل میں کوفی چینل ہے، نام اس کا مدنی چینل رکھا گیا ہے۔ اس کوفی چینل پہ پیر جیلانی کے مزار کی پوری فلم چلائی گئی۔ لوگ آئے پیر جیلانی کے سامنے کیسے آہوزاری کر رہے ہیں، ذرا سنیے۔ ایک کہتا ہے یا غوث اعظم، آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید، آپ کے فقیر دور دور سے آئے ہیں۔ قبر پرستو تم مردوں کے فقیر ہو اور اہل توحید زندہ رب کے فقیر ہیں۔ تم فقیر بن کے آتے ہو قبروں پہ، تم ان قبروں کو پوج رہے ہو اور اس کے فقیر بن کے آ رہے ہو۔ جواب میں ہم سے سنو کہ ہم ان مردوں کے فقیر نہیں، ہم ان قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کے فقیر، ہم بھی فقیر ہیں، لیکن کس کے؟ کلام الہی سنو۔ مالک نے ہمیں خبر دی ہے، انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو اللہ، اللہ کی رحمتوں کے فقیر۔ ہم منگتے ہیں اللہ کے، ہم فقیر ہیں اللہ کے۔ تم فقیر ہو بابا جیلانی کے، تم فقیر ہو قبر کی ڈھیریوں کے، تم فقیر ہو مردوں کے، محتاجوں کے۔ تم ان کے در پہ آ کر کہتے ہو کہ تیرے فقیر آگے، تیرے مرید آگے۔ پیر جیلانی کا مرید مزید کہتا ہے، غوث پاک آپ کا فرمان ہے، نیک مرید میرے لیے، میں گناہگاروں کے لیے۔ تمہیں امیدیں ہیں اپنے باپوں پر، ہمیں امیدیں ہیں باپوں کے خالق پر، رب پر امیدیں ہیں کہ ہم گناہگار بھی ہیں۔ اے اللہ ہماری جھولی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن ہم تیرے ہیں، کسی مردے کے در کے فقیر نہیں ہیں۔ تیرے مرید آگے، گناہگار مرید آگے، ہماری جھولی بھر دو۔ رو رو کے آہوزاریوں کے ساتھ، ایسا رونا انہیں کبھی سجدوں میں نہیں آتا، ایسا رونا انہیں کبھی بیت اللہ کے سامنے نہیں آتا۔ ان کو مزہ آتا ہے تو قبروں پہ رونے کا آتا ہے، مردوں کے سامنے رونے کا آتا ہے۔ جھولی کو میری بھر دو، وگرنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ پیر جیلانی میں تیرا منگتا ہوں، اگر تو نے جھولی نہ بھری تو لوگ تانے دیں گے، پیر جیلانی اتنا بڑا سخی ہے اور اس کے در کا منگتا در در کا سوالی بناوا۔ ہم کہتے پیر جیلانی خود منگتے تھے اللہ کے در کے، سارے اولیاء منگتے اللہ کے در کے، سارے صالحین منگتے ہیں اللہ کے در کے۔ میری لاج رکھ لو اے غوث، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پہ آنے والوں کو سب کو نوازا۔ یہ دور دور سے آپ کے مرید، آپ کے فقیر، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آپ کے عرس کی رات ہے، انہیں خالی نہ لوٹاؤ، سب کی جھولیاں بھر دیجئے۔ ہم محتاج ہیں، آپ حاجت روا ہیں۔ المدد المدد یا غوث آدم سیدہ، امداد کن امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث آدم دستگیر، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ غوث پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ غوث پاک میں ساری زندگی پڑھتا رہا، یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھانا۔ یا غوث اعظم آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید، آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں۔ آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا۔ یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسی خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے۔ ماں ہماں محتاج تو حاجت روا، ماں ہماں محتاج تو حاجت روا۔ المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دارین ماں۔
مدد یا غوث اعظم پیر ماں، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگی، یا شبیر یا شبر یا عثمان یا حیدر، دفع شر کن خیر آور یا شبیر یا شبر یا سید شاہ سلطان شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ۔ رب کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما، بازار غوث پر برستی ہوئی رحمتوں کا ہمیں صدقہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار آئے ہیں شفا عطا کر دے، بے روزگار آئے ہیں حلال طیب روزگار عطا کر دے، بے اولاد آئے ہیں نیک صالح اولاد عطا کر دے، اولاد والے آئے ہیں ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے، اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے۔ ان قبروں پہ آنے والے قبروں کے پجاریوں کی یہ ساری گفتگو شرک سے بھرا ہوا یہ سارا پلندہ، آؤ قرآن حکیم کے اوپر پیش کر کے جواب سناتا ہوں۔ مالک فرماتا ہے، سورۃ النحل ہے آیت نمبر 20 سے 21 تک سنیے، والذین یدعون من دون اللہ، والذین یدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کسی چیز کو پیدا، پیر جیلانی نے کسی چیز کو پیدا، پیر جیلانی نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ مولا کہتا ہے جس کو تم پکارتے ہو یہ کسی چیز کے خالق نہیں، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ یہ خود مخلوق ہیں، خود پیدا ہوئے ہیں۔ جیسے تم ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے، پیر جیلانی ماں کے پیٹ میں رہے، 3 پردوں کے پیچھے اندھیروں میں تمہارا داتا و حاجت روا و دستگیر اللہ تھا، تو پیر جیلانی کا بھی اللہ تھا۔ تمہیں بھی اللہ نے پالا اور پوسا، پیر جیلانی کو بھی اللہ نے ہی پالا اور پوسا۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ خود پیدا ہوئے ہیں، یہ خالق نہیں ہیں۔ اموات غیر احیاء، جن قبروں پہ آ کے رو رہے ہو، ہم مرید ہیں آپ کے، ہم فقیر ہیں آپ کے، عرس کی رات ہے، جھولیے بھر دو، قرآن سے جواب لے لو، اموات، یہ مردہ ہیں، یہ مردہ ہے جو قبر میں دفن ہو گیا، جس کے کپڑوں کو کاٹ کے اتار دیا گیا، جس کے پیٹ کو دبا کے گندگی نکال کے استنجے کروائے گئے، جس مردے کو پھٹے پہ رکھ کے تختے پہ ڈال کے غسل کروایا گیا، یہ مردہ ہے غیر احیاء۔ مردہ کہنے سے بات پوری سمجھ آ گئی تھی، لیکن مولا توحید کو دلوں میں بٹھانے کے لیے مزید تاکید کر کے بتا رہا ہے، غیر احیاء، یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، یہ مردہ ہے، زندہ۔ شرک کر کے عقل ماری جاتی ہے، شرک کرنے والوں کی عقل فوت ہو جاتی ہے۔ دلیل مانگو مجھ سے، کیسے؟ جب زندہ اللہ کو سنانے کا ماجرا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ بغیر وسیلے کے سنتا، سنا آپ نے نہیں سنا؟ اللہ بغیر وسیلے کے، اللہ زندہ ہے، اللہ کی رحمت شہرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن اس پر الزام کیا لگا رہے ہیں خالق و مالک پہ کہ اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا۔ پیر کا، فقیر کا، بابے کا، بزرگ کا واسطہ وسیلہ دو گے تو اللہ سنے گا، زندہ ہونے کے باوجود وہ ڈائریکٹ ہماری آواز نہیں سنتا۔ اور جو مر کے قبر میں دفن ہے، عقل مندو، کھوپڑی میں پڑے پڑے دماغ کو زنگ نہ لگاؤ، استعمال کرو، حرکت میں دو اسے۔ جو قبر میں مر کے دفن ہو گیا وہ زندہ یا مردہ؟ مردہ۔ وہ ڈائریکٹ سنتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں نا سنتا ہے، سنا رہے نا، ابھی پیر صاحب آئے ہیں تیرے در پہ، جھولی بھر دے ہماری۔ زندہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، محتاج ہے نعوذ باللہ کسی واسطے کا، اور یہ مردہ پیر بغیر واسطے کے سن لیتا ہے۔ اس کے لیے تو واسطہ چاہیے، پیر دی قبر چ گھٹ کڈو، اتنے پیپ تو نہ بڑا سارا، اتنے کھلو کے آواز لاؤ، پیپ کے واسطے سے، پائپ کے واسطے سے، سوراخ کے واسطے سے پیر سنے گا۔ اور ظالمو، کہاں گئی تمہاری عقلیں؟ جو مردہ ہو گیا، جو قبروں میں اتر گیا، جس کی بیوی بیوہ بچے یتیم ہو گئے، جس کو برہنہ کر دیا گیا، جس کی طہارتیں کروائی گئی، جس کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا، جس کو کفن میں لپیٹ کے کپڑے باندھ کے قبروں میں اتارا گیا، پتھر ڈال کے قبریں مٹیاں ڈال کے بند کر دی، 5 فٹ مٹی کے نیچے، منو مٹی کے نیچے دفنا دیا، یہ مردہ ہو کر مٹی کے نیچے دفن ہو کے تمہاری ڈائریکٹ سنتا ہے، اور زندہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔
امواتن مردے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، تم تو کہتے ہو عرس کی رات ہے، جھولی نہیں بھرو گے تو لوگ تانے دیں گے۔ قرآن خبر دے رہا جن کو پکار رہے ہو ان کو یہ شعور نہیں کہ ہمیں کب اٹھایا جانا ہے، مریدوں کی خبر تو بعد کی بات ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو خود اٹھائے جانے کا بھی علم اور شعور نہیں ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ برحق ایک ہے، اور وہ زمین کے نیچے دفن نہیں ہے، اپنے عرش پہ ہے اپنی شان کے مطابق۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4 سے 6 تک سنیے۔ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، چیلنج ہے میرے خالق و مالک مولا کا، میرے سچے دستگیر و حاجت روا کا چیلنج، جس کو کائنات قبر پرستی کی جواب نہیں دے سکتی۔ آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا پیدا کیا ہے۔ یہ کہنے والوں فلاں جگہ داتا کی نگری ہے، اور یہ بابا کی نگری ہے، یہ سلطان بہو کی نگری ہے، یہ فلاں کی نگری ہے، یہاں کا فلاں وارث ہے، یہاں پہ فلاں بیٹھا ہوا ہے وہ سیلاب نہیں آنے دیتا، مجھے بتاؤ۔ رب چیلنج کر کے پوچھ رہا ہے جن کو تم پکارتے ہو غیر اللہ کے علاوہ، انہوں نے زمین کا کوئی ایک ٹکڑا پیدا کیا ہے تو بتا دو۔ زمین کا ٹکڑا پیدا نہیں کیا۔ ام لہم شرک فی السماوات، تو بتاؤ آسمان کا کون سا حصہ بنانے میں ان کا ٹھیکہ تھا؟ کون سا آسمان تمہارے پیر و بابا نے بنایا؟ زمین کا کون سا حصہ انہوں نے بچھایا؟ اے غیر اللہ کے پجاریوں، اے ڈھیریوں پہ گرنے والوں، اے جانوروں کی قبروں کا طواف کرنے والوں، اے مردوں مجبوروں کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنے والوں، اے بلیوں اور جانوروں کے سامنے گرنے والوں، قرآن تمہیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اس کو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ، اس کو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ، اس کے در کا فقیر بنتا ہے، اس کے در کا منگتا بنتا ہے۔ کس کا؟ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جس کو یہ پکار رہا ہے قیامت تک وہ اس کی پکار سن سکتا، جواب دے سکتا، قیامت تک۔ آؤ میرے خالق و مالک کا حال سنو۔ عورت آئی پیارے نبی کے پاس بیٹھی، اپنے خاوند کا حال بیان کیا، اس نے مجھے ماں کہہ دیا۔ قد سمع اللہ قول التی، سنیے یاد رکھیے میرے رب کے سمیع اور بصیر ہونے پہ ایمان لائیے۔ یہ رو رہی ہے، تشتکی، شکوے کر رہی ہے، خاوند کی باتیں بتا رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابھی تک قانون یہی ہے کہ ماں کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتی اللہ کے نبی جوانی تو ختم ہو گئی، کہاں جاؤں، بچوں کو کون سنبھالے گا، ان کی تربیتیں کون کرے گا، ان کے رزق کا بندوبست کہاں سے ہوگا؟ اور پھر اپنے رب کے در کو بجاتی ہے، رب کے در کی فقیرنی بنتی ہے۔ صدیقہ کائنات کہتی ہے میں اسی حجرے میں موجود ہوں، لیکن یہ اتنی آہستہ آہستہ اپنی راز کی باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہی کہ وہیں بیٹھے بیٹھے میں نہ سن سکی، عرش والے نے عرش پہ ہوتے ہوئے اس کی بات سن بھی لی اور مسئلے کو حل بھی کر دیا۔ اس رب پہ الزام لگاتے ہو نہیں سنتا بغیر واسطے کے، اور یہ مردہ سنتا ہے بغیر واسطے کے۔ سنو مالک فرماتا ہے اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اس کو پکارتا ہے۔ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتے، سن نہیں سکتے۔ وهم عن دعائهم غافلون، اور اس کی پکار سے وہ قبر میں دفن ہونے والے غافل ہیں، ان کو نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے۔